جائزہ ٹیسلا کا ہفتہ وار اجلاس۔ میں آپ کا میزبان مغیث الحسن۔ سب سے پہلے میں کرسی صدارت پر دعوت دیتا ہوں جناب تصور حسین تصور صاحب۔ آج کے اجلاس میں غزل برائے تنقید فرحان عباس بابر، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تیرے دم سے دشت چمن ہوا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ تیرے دم سے دشت چمن ہوا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ سبب بہار ادھر بھی آ، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ رہ مفلسی کے غبار سے جو اٹے ہیں تارے غریب کے، انہیں دیکھ کر ذرا مسکرا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ وہ کشش تھی علم و شعور میں، قفس خرد پہ ہما اڑا۔ شب تار میں در ذوق کھلا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ یہ جو روگ ہے دل و جان کا، دل نامراد کا خواب تھا، دل نامراد کا خواب تھا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ یہ جو دل کا بوجھ اتارنے تیرے در پہ آئے ہیں ساقیا، انہیں میں سے پہلے گلے لگا، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ جو حجاب مرگ ہٹے خدا، رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑے۔ جو حجاب مرگ ہٹے خدا، رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑے۔ ہو بحال لطف کا سلسلہ، لگے چاند چہروں کو چار چاند۔ جب آپ نے غزل سماعت فرمائی، اس کو کوئی بات کرنا چاہیے۔ مجموعی تاثر یا مطلب شعر بائی شعر جس طرح مناسب جناب صدر، فوری طور پر اشعار سن کے اور اشعار پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غزل نہیں ہے بلکہ نعت کے اشعار ہیں۔ جی آگے دوست بات کریں گے تو چلیے جناب صدر، ابتدائی تاثر میں میں سب سے پہلے تو ایک نشاندہی کر دوں کہ ردیف میں ایک زبان کے حوالے سے ایک مسئلہ موجود ہے جی جی کہ چار چاند جو ہے نا، یہ محاورہ ہے کسی بھی چیز کو چار چاند لگنا۔ جی جی تو اس کے ساتھ لگے چار چاند چہرے نہیں ہو سکتے، اس کے لگے ہونا چاہیے، جمع کے جگہ میں یہ آئے گا، لگے چار چہروں کو چار چاند۔ تو یہ زبان کے حوالے سے ایک اہم چیز ہے، کیونکہ لگے چاند چہروں کو، چہرے بھی زیادہ ہیں اور چار چاند ویسے ہی چار چار چاند لگنا، چار چاند لگنا۔ تو یعنی ایک پہلے سے خوبصورت چیز کو مزید خوبصورتی عطا ہونا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں جمع کا ہونا چاہیے، لگے ہونا چاہیے، اور اس سے میرے خیال ہے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا باقی صورتحال پہ۔ تو باقی رہے مفلسی کے غبار سے جو اٹے ہیں تارے غریب کے، مجھے زیادہ تر مصرے اس طرح لگے ہیں کہ یار یہ الگ الگ مصرے تھے، اور کیونکہ غریب کا تارا مجھے نہیں سمجھ آئی اس سے کیا مراد ہے، نہ تو یہ کوئی محاورہ ہے، نہ کوئی ترکیب کی کوئی معنی ایکسپریشن آتی ہے۔ چلو غریب کے حال ہوتا ہے، مارے غریب کی غربت کے ہو سکتا تھا، تو جو اٹے ہیں چہرے غریب کے،
تو یہ بھی ہو سکتا تھا. مطلب اٹنا ہے کہ فزیکلی کسی چیز کے اوپر غبار کا طاری ہونا ہے. تو وہ تاروں پر غبار چڑھنا, تو پھر ان تاروں کا غریب سے کیا کنیکشن ہے, یہ مطلب پہلے سے موجود جو ضرب الامثال ہیں یا تراکیب ہیں, یا تراکیب تو خود بخود ایک معنی دیتی ہیں, ضرب الامثال یہ محاورے ہوتے ہیں جن سے ہم, یا تشبیہ ہوتی ہے, تلمیح ہوتی ہے, جن کے ذریعے ہم کہیں تک پہنچتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تاری غریب کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو الگ مصرے ہیں. اور وہ کشش تھی علم و شعور میں قفس خرد پہ ہما اڑا. اب یہاں الفاظ کا ماحول فرحان نے بہت اچھا بنایا ہے, اور بڑا اچھا شاعر بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, بہت اچھا. لیکن چونکہ ابھی میرا خیال ہے شعری وفور زیادہ ہے, اور اس کو ابھی جو نکھار اور پالش کی ضرورت یہاں محسوس ہو رہی ہے کہ قفس خرد از خود عقل و دانش کا نام ہے, وہ کسی قید خانے کا نام نہیں ہے. اور ہما جو ہے وہ ایسا فرضی پرندہ ہے کہ جو جس کے سر پہ بیٹھتا ہے اسے اقتدار نصیب ہوتا ہے. تو قفس خرد, ایک تو خرد کو قفس کہنا, پھر اس پر سے ہما ہی اڑ گیا, تو پھر وہ عقل و شعور و علم و شعور کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن دوسرے مصرے میں شب تار میں در ذوق کھلا لگیں چار چہر. اب یہاں لگیں چاند چہروں کو چار چاند, یہاں پھر اگر لگے کریں گے تو یہ یعنی ردیف نہیں. یہ جو روگ ہے دل و جان کا, دل نام مراد کا خواب تھا, دل نام مراد کا خواب تھا, لگے چاند چہروں کو چار چاند. تو اب یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ چونکہ وہ ردیف زبان کے حوالے سے باندھ رہی ہے, تو مجھے میں سچ بتاؤں تو اچھا, یہ جو دل کا بوجھ اتارنے تیرے در پہ آئے ہیں ساکھیا, انہیں میں سے پہلے گلے لگا. یہاں مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہ کوئی 80% شعر بن گیا ہے. تو اگر یہ اب یہاں لگی پڑھ لیں اس کو تو یہ پورا 100% شعر ہو جاتا ہے. انہیں میں سے پہلے گلے لگا لگے چاند چہروں کو چار چاند. یہ اس پوری غزل میں مجھے جو ہے نا وہ لگا ہے کہ یہ پورا شعر ہے. اگر اس کی ردیف کو درست کر لے تو وہ پورا بن جاتا ہے مطلع کے بعد. اور جو حجاب مرگ ہٹے خدا, رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑے, وہ بحال لطف کا سلسلہ. اب لگے چاند, اب یہاں شاعر کس اپنے چہروں کو چاند چہرے کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ذرا ہٹ کے ہی ماحول ہے. بہرحال یہ مجھے کوئی ایک محبت کی عقیدت کی نظر سے تو ٹھیک ہے, لیکن شعری حسن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ردیف کا یہاں پہ کوئی جواز ہی نہیں نکل رہا اس ردیف کا. اللہ بشر فرحان عباس نئے لکھنے والوں میں اچھا شعر کہنے والے, کبھی کبھی بہت اچھا شعر بھی کہہ لیتے ہیں اور مزہ آتا ہے. جہاں تک ان شعر کی بات ہے, پہلی تو جو خوبی عارف بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ خوبصورت ردیف, کوئی شک نہیں. دوسری میں اس بہر کی طرف آؤں گا کہ جتنا سفر فرحان عباس نے طے کیا ہے, اس سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اس بہر میں اتنے اشعار وزن میں کہہ لینا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کافی وقت جن کا گزرا ہوا ہے وہ بھی اس بہر میں جب آئیں گے تو تھوڑا سا دل کو تھام کے آئیں گے. خوبصورت ردیف کے ساتھ اور اپنی عمر کے حساب سے مشکل بہر, تو زیادہ اشعار میں نعت کے اشعار کا میں پہلے بھی کہا ہے کہ احساس ہوتا ہے, محسوس ایسا ہی ہوتا ہے. اور آخر میں نقطہ میں تو بالکل ہی واضح ہے, جس طرح یہ جو دل کا بوجھ اتارنے تیرے در پہ آئے ہیں ساکیا, انہیں میں سے پہلے گلے لگا لگے چاند چہروں کو چار چاند. ردیف کا نبنا نہ نبنا یہ بعد کی باتیں ہیں, آگے کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب میں سبب بہار کی جو ترکیب ہے, یہ
यहाँ खूबसूरत नहीं लग रही। तेरे दम से दश्त चमन हुआ, लगे चांद चेहरों को चार चांद। खूबसूरत मिसरा और सबब बहार की जो तरकीब है ये, या मुझे खटक रहा है इसकी रवानी में, कुछ खटकता सा महसूस होता है। 3 पे इकट्ठे हो गए ना, माजरत आपकी बात तो जी। इसलिए कुछ फील हो रहा है। जी, तो कुछ खटक रहा है। तो सऊदी अखबार से खूबसूरत नहीं लगा। तो काफ़ी अशार में यूँ भी है कि रदीफ निभ नहीं रही। इतनी लंबी रदीफ लेके आए हैं, तो रदीफ को निभाना और इतनी मुश्किल या इतनी तवील बैर में मुश्किल काम था, लेकिन वो इस मुश्किल काम को आसान कर नहीं सके। मैं उनकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छे शायर भी हैं और ये उनकी बड़ी हौसले की बात है उनके लिए, ठीक है, और हमारे लिए भी कि वो गज़ल तनकीद के लिए पेश कर रहे हैं, ठीक है। रह मुफलसी के गुबार से जो कटे हैं तार गरीब के, इन्हें देख कर ज़रा मुस्कुरा। तारे ना, रह मुफलसी के गुबार से जो अटे हैं तारे गरीब के, इन्हें देख कर ज़रा मुस्कुरा, लगे चांद चेहरों को चार चांद। तो रदीफ का मसला जो है वो फिर यहाँ पे आरफ भाई ने भी बात की है। हर शेर में रदीफ की जो है ना वो मजमूई तौर पर यही कह सकते हैं कि रदीफ निभ नहीं रही। तो साथ अब मज़ीद आगे बात चलती रहेगी, दोस्त बात करेंगे साथ साथ। तो क्या आप बैर के हवाले से आपने बात की है कि ये बड़ी मुश्किल बैर है, तो कुछ वजह फरमाएंगे कि कोई हमारे लिए कि कौन सी बैर है? मैंने ये नहीं कहा कि मुश्किल बैर है। मैंने ये कहा है कि फरहान अब्बास बाबर के सफ़र को मद्देनज़र अगर रखा जाए, तो उनकी उम्र को, उनके अदबी सफ़र को सामने रखा जाए, तो इस हवाले से उनके लिए, इस हवाले से ये बैर नए लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है। मैंने ये सवाल रुकन के हिसाब से किया है ना, कि उस हवाले से अगर इस पे तो थोड़ी सी मुतफ़ाइल है, वो इस बारे में बेहतर बात कर देंगे कि रूस के हवाले से। मैं बाज़ाब्ता सीखा हुआ तो नहीं हूँ कि तख्तीक करके बता दूँ, लेकिन बैर मुझे पता है कि क्या है। ठीक है। नहीं, ये तो कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो? जी। और मेरा मकसद भी ये नहीं है सिर्फ ये नहीं, कि अच्छी बात मजाक है। मतलब हो जी, जाए, जी। ऐसी कोई बात नहीं है जी, आपने नहीं सोचना। तो दोस्तों ने बात की है अभी इस पे, और ये लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने सारी बातें मतलब शायद की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस गज़ल में कुछ ना कुछ ऐसी ताजगी, कोई नई फजा मतलब महसूस होती है। अभी वो तजर्बे की या जो एक आज की वो जो आपने बात की कि ये वो पश्तो लेजा भी है ना, लगे का मसला इस सूरत में भी पैदा हो सकता है, जिसकी रायत इन्हें दी जा सकती है। नहीं, वो उसमें जनाब सदर, मैं सॉरी अब आप बात कर लेता हूँ बीच में, कतई तौर पर दिलशकनी तनकीद का मौजू ही नहीं होती, नहीं होता बिल्कुल। ये शायर की यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि फरहान ने बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ग्रूम किया है, संवारा है, चमकाया है, शेर में मेहनत की हुई है, और हमें नज़र आता है बहुत अच्छे शेर कहता है। जी जी। तनकीद में सच्ची और खरी बात करने के लिए ही तनकीद पे रखी जाती है, और उसका मकसद क्या है? इस्लाह। उसका मकसद ये उसी पॉलिश को संवारना है, उसी टैलेंट को संवारना है। तो मैं समझता हूँ तनकीद असल में है ही वो जिसमें लगी लिपटी रखे बगैर बात की जाए, ताकि शायर को दुरुस्त इमेज मिले कि यार जो मैं कन्वे करना पा रहा था वो किस हद तक कन्वे हो पाया है, या दूसरों ने उसे कैसे कंसीव किया है। तो ये इसका नुक्ता नज़र होता है। ज़ाती तौर पे तो मैंने इनके बहुत सारे अशार पढ़कर बहुत अच्छे और बहुत हैरत में भी पढ़ा हूँ कि यार बहुत अच्छा शेर कह गए। तो इनमें शेरी टैलेंट, जिस तरह नौशी भाई ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूँ, और बहुत अच्छा कहते हैं। और बाकी सबब बहार वाली बात भी इन्होंने ठीक की है, वो कटक मुझे भी रहा था, लेकिन मैंने उसे रवानी में इसलिए जाने दिया कि यार उससे बड़ा मसला मेरे आगे सामने था। तो बाकी
باقی گفتگو چلتی رہے گی. تو امام باب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ادھر ایک ویسے تو یہ پتہ نہیں صاحب ہوتا ہے یا نہیں، رائے مفلسی کے غبار سے جو ہٹے ہیں تارے غریب کے. ہاں اگر غریب کی جگہ میں ویسے ذہن میں بات آئی ہے کہ نصیب اگر ہوتا تو کیا صورت بنتی. بالکل 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 اس سے زیادہ کلیئر تصویر بنتی ہے. ہاں تو اب میں جناب طارق صاحب سے. بہت شکریہ جناب صدر. جناب صدر آج ہماری یہ جو نشست ہے انتہائی قریبی دوستوں کی ہے. جی جی. اور آج میں ایک چھوٹا سا اس کو لطیفہ ٹائپ بھی کہنا چاہیے وہیں سے بات شروع کروں گا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایسے نشست چل رہی تھی تو ایک نئے دوست نے اس کی غزل تھی تنقید کے لیے. تو ہمارے ایک ناقد نے یہ بھی پوائنٹ دیا کہ جی تنقیدی نشست کے لیے رکھی جانے والی غزل کے سب سے اوپر پہلے حلقے کا نام لکھا جاتا ہے، پھر نیچے اس کا شاعر کا نام آتا ہے اور پھر تاریخ بھی دی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے نہیں دی. اس وقت بھی ہم ہنسے، لیکن میں آج اسی کو ہی ہلکا پھلکا لے کے تو میں بھی کہنے لگا ہوں کہ فرحان عباس بابر نے تاریخ لکھتے وقت پورے مہینے کا فرق ڈال دیا. پورے مہینے کا فرق ڈال دیا ہے. 19 فروری ہے، انہوں نے 19 جنوری لکھا. اچھی نشان. جناب صدر بات یہ ہے کہ آج دوست بھی کم ہیں لیکن دوست بڑے صاحب علم ہیں، شاعری کے رموز کو جانتے ہیں، تنقید کو جانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو آج کی نشست کی حاضری کی کمی ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ کمی اس طرح محسوس نہیں ہو پا رہی. جی جی بالکل. راؤ صاحب بہت منجے ہوئے، ہم ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تنقیدی اعتبار سے ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، ان کا عروج پہ گرفت ہے. تو انہوں نے شروع میں 2-4 ایسے اہم نکات اٹھا دیے، جیسے خاص طور پہ ترجمہ کا سیگا آنا چاہیے تھا یہاں پہ، لگے 4 چاند. تو یہ انہوں نے بڑی خوبصورت، میں نے بھی نوٹ کیا ہوا تھا لیکن چونکہ کسی نہ کسی نے تو پہل کرنی تھی، انہوں نے فوری طور پہ اشارہ کر دیا. تو یہ درست ہے. اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بندوں کی املا کمزور ہوتی ہے، اور میں اگر اس کو کہتا تو میں اس کو املا کی ہی غلطی کہتا کہ یہ شاید فرحان سے لکھتے ہوئے یہ انہوں نے لگے لکھنا تھا تو لگے کرتی ہے. لیکن بہرحال پوری غزل میں ایسا ہی وہ لے کر آئے ہیں. باقی آپ نے بھی بحث چلی تھی شاید آپ صدارت کی کرسی کی وجہ سے، حالانکہ آپ کا بھی عروج پہ کافی. تو اس کا تکرار جو چل رہی ہے رکن کی، وہ متفاعل کی تکرار جو چل رہی ہے نہایت خوبصورت مترنم بہر ہے. اگر یہ بندہ پڑھنا اس طرح شروع کرے تو یہ بندہ خود ہی وجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اس غزل کی خوبی ہے کہ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایسی بہر کا چناؤ کیا کہ جس میں انسان ایسے گنگر، جس طرح نوشی بھائی نے آغاز میں کہہ دیا کہ ایسا لطف ہے اس بہر میں، یا اس طرح یہ غزل بنی گئی ہے کہ پوری نعت پہ نعت کا گمان، پوری غزل پہ نعت کا گمان ہو رہا ہے. تو یہ شاید اس بہر کا بھی یہ اعجاز ہے کہ نعت کا جو ہے وہ اس میں گمان ہو رہا ہے. جناب صدر دیکھنا یہ ہے کہ فرحان عباس بابر یہ کوئی بہت زیادہ ان کی عمر نہیں گزری، ان کا سفر اتنا طویل نہیں ہوا. شاعری کے ساتھ ان کا لگاؤ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، محنت ان کی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی اگر خامیاں پکڑیں گے تو چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ خوبیاں بھی بیان کریں گے. اور ویسے بھی آج بحث کے لیے پھر کچھ ہے نہیں، زیادہ نقاد ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی. دیکھیں یہ بنیادی وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کا پتہ چلتا ہے کہ شاعر کو شعور ہے، اور یہ ارادی کوشش بھی ہے یا غیر ارادی طور پہ بھی آ گیا ہے لیکن شعور ہے. انہوں نے دشت کو کیسے چمن میں بدلا، اور محبوب کے حوالے سے کہ تیرے دم سے دشت چمن ہوا، تو یہ توصیفی جملہ ہے. تو یہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ دشت کو چمن میں بدل دینا کس خوبصورت سلیقے سے انہوں نے اپنے محبوب کی تعریف کر دی.
तेरे दम से दश्त चमन हुआ लगे चांद चार चेहरों को चार चांद। सबब पे किसी भी दोस्त ने यहाँ पे पता नहीं गौर साहब ने की शेरवान आदल साहब ने की थी। यहाँ पे मुझे भी खटका है कि सौती असरात इसके जो हैं वो इतने खूबसूरत नहीं आ रहे कि जिससे कि लुत्फ अंदोज़ ऐसे लगता है जैसे झटका यहाँ पे लगा हो, सबब करते हुए ना झटका सा महसूस होता है। जनाब साहब इस पूरी गज़ल की और भी बात मैं करता चलूँ कि इन्होंने मुरक्कबात बनाए, तो इस पूरी गज़ल में तीनों अक़साम के मुरक्कबात का इन्होंने मुरक्कब इज़ाफ़ी भी इस्तेमाल किया, मुरक्कब तौसीफ़ी भी इस्तेमाल किया और मुरक्कब अतफ़ी भी इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इससे पता चलता है कि शायद जब ये गज़ल बोल रहे थे तो उस वक्त उनका कोई मौजज़न थी, ये लैब जो है वो चल रही थी कि या इनका शगफ है तरकीब साजी में कि इन्होंने तरकीब साजी का अच्छा खासा यहाँ पे एहतमाम, तरकीब साजी अगर नहीं भी कहते मुस्तमल भी हैं बीच में, लेकिन तरकीब साजी की इन्होंने कोशिश भी की। और नए लिखने वाले इस वक्त अगर मुस्तमल तराकीब भी अपने मिसरों में ले आते हैं तो ये एक अच्छी कोशिश गर्दाना जाता है। जिस तरह आप शुरू हो जाए, पहले मैं इनका जिक्र कर दूँ, सबब बहार, बहार का सबब इजाफी तरकीब, रह मुफलसी की राह, आगे आ जाए तो इल्म शऊर अतफ़ी, कफ़स खिरत इजाफ़ी, शब तार तौसीफ़ी, दर ज़ौ मुरक्कबी, दिल जान अतफ़ी, दिल नामुराद तौसीफ़ी, और आगे जाके हिजाब मर्ग फिर इजाफ़ी, रुख़ मुस्तफ़ा इजाफ़ी। तो ये इन्होंने इस पूरी गज़ल में तीनों मुरक्कबात का जो है वो इंतज़ाम किया है, तो ये इसको मैं तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। जनाब सदर, ये आखिरी छठा शेर जो है वो तो है ही नात का, सीधी सी बात है कि इसमें उन्होंने जो कहा कि जो हजाब मर्ग हटे खुदा रुख मुस्तफ़ा पे नज़र पड़े, कि जिस तरह हम रवायात भी पढ़ते रहते हैं, बुजुर्गों से उलमा से भी ये सुनते रहते हैं कि कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो दीदार करवाएंगे, उनके बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये वही बात उन्होंने की कि ये मौत का हजाब जो है ये हटे तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकूँ। वो बहार लुत्फ़ का सिलसिला, और ये लुत्फ़ जैसे लफ्ज़ लेके आना दीदार मुस्तफ़ा के लिए, तो ये नात की चीज़ है और ये मज़मून भी वही है। वो बहार लुत्फ़ का सिलसिला, लगे चार चेहरों को चार चांद। जनाब सदर, दूसरा शेर पे मैं आऊँगा तो इसमें तारे नसीब के भी अच्छी बात है, लेकिन शायद मेरा गुमान है कि उन्होंने तारे गरीब के जो इस्तेमाल किया वो शायद पिछली तरकीब की मुनासबत से या उसी रियायत से कि राह मुफलसी उन्होंने लगाया, फिर आगे भी उन्होंने तारे गरीब के लगाया। मैं इसको ना रद्द कर रहा हूँ और ना ही आपकी बात को या तजवीज़ को रद्द कर रहा हूँ, दोनों तरह से ही मेरे नज़दीक मैंने सिर्फ अपना ख्याल ज़ाहिर किया है कि शायद राह मुफलसी की तरकीब के हवाले से उन्होंने तारे गरीब के वहाँ पे आगे इस्तेमाल किया है। आगे थी एक और बात मैं जनाब से कर दूँ कि मुझे इन 6 अशार में कोई भी इबलाग का मसला जो है वो दरपेश नहीं, यानी जो वो कहना चाह रहे थे वो मुझ तक ये बात पहुँच रही है। रदीफ के हवाले से मैं कह दूँ कि कम से कम ये फरहान अब्बास बाबर को ये एजाज़ हासिल है या ये इसका खासा रहेगा कि इस रदीफ पे कोई ये दावा नहीं कर सकेगा कि ये मेरी पहले से रदीफ है। अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है, ये फरहान अब्बास बाबर बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसी की रदीफ से मुतासर होकर ये रदीफ रखी है या वो उनकी ये रदीफ जो है वजह अपनी। आगे जनाब सदर, ये अगर अपनी है तो ये फिर इनका खासा है, इनकी अपनी रदीफ रहेगी। तलाज़माती सतह यहाँ पे मुझे कमज़ोर नज़र नहीं है, तलाज़माती सतह भी इन्होंने जहाँ जहाँ पे जो तलाज़मा होना चाहिए था, जिस तरह मैंने लुत्फ़ की बात की, रुख मुस्तफ़ा की बात की, इसी तरह साकिया मैं का आ जाना, इसी तरह ज़ौ और शब तार के हवाले से संत तज़ाद ये लेके आए कि शब तार और दर ज़ौ फिर इस्तेमाल किया। तो ये इस तरह की
کافی خوبیاں اس غزل میں ہیں. باقی مضامین کس سطح کے ہیں کس سطح کے نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے. راؤ صاحب کی تعریف میں کرنا چاہوں گا کہ راؤ صاحب نے ہما کے حوالے سے جو بات کی ہے مجھے ان سے اتفاق ہے کہ یہ اڑا ہے تو پھر بد نصیبی بڑھ جاتی ہے. انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. آگے چوتھے شعر پہ جناب صدر کسی دوست نے ان کے علم کو آپ سلام ہے میرا ان سے اس طرح اختلاف نہیں ہے. میں اپنی رائے کے لیے کہوں گا کہ یہ شعر مجھے ہر حوالے سے مکمل نظر آیا. یہ بعض اوقات کلٹی جو کھانا ہوتا ہے واپس آنا کہ جس طرح انہوں نے کہا یہ جو روگ ہے دل و جان کا دل نامراد کا خواب تھا دل نامراد کا خواب تھا لگے جات یعنی جب خواب کسی طرح کا بھی ہو جب اس نے روگ مانگا تھا محبوب کے عشق کا تو روگ اس کا خواب پورا ہو گیا تو پھر چاند تو اس کو لگ گئے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ دل نامراد کا خواب تھا کہ روگ مجھے لگے محبوب کے عشق کا تو جب لگ گیا ہے تو پھر لگے چاند چہروں کو چار چاند. تو جناب سے اس حوالے سے یہ کچھ میری نظر میں تھے پوائنٹس جن پہ میں سمجھتا تھا کہ ایک نوجوان شاعر کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے یا یہ خوبیاں محسوس ہوتی ہیں وہ میں نے بیان کر دی. باقی فکری سطح کا بلند ہونا وسطی ہونا یا کمزور ہونا یہ الگ ایشو ہے. جیسے جیسے اس کا سفر آگے بڑھے گا ویسے ویسے بہتری آتی ہے. اچھا میرے ذہن میں اتنی گفتگو کے بعد ایک بات آئی ہے ردیف کے حوالے سے کہ اگر یہ لگیں کہ جمع کے اس کو سیکھے میں کریں تو یہ کیا خواہش کی صورت بنتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لگیں چاند چہروں کو تو پھر اور صرف لگے سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کام تمام ہو گیا ہے واقعہ ہو گیا ہے لگے چاند چہروں کو. جی جناب صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ خواہش ہو جائے گی تو پیچھے بات مکمل ہو کے آ رہی ہے. جی جی کہ شب تار میں در ذوق کھلا وہ ماضی ہو گیا ہے تو آگے پھر خواہش تو نہیں ہو سکتی. یہ حوالے سے پھر اس کی ردیف کے حوالے سے کیا بات بنتی ہے کیا اسی گفتگو. طرح چاند چہروں کو صدر لگے چاند چہروں کو چاند آپ کی اجازت سے جی جی یہ جو لگے اور لگیں بھی بات ہو رہی ہے جی جی یہاں ذرا غور کیجیے گا. میں نے مصروں پہ نشان لگائے ہوئے ہیں کہ کن کن مصروں میں لفظ لگے نبھ رہا ہے اور باقی تمام مصروں میں لگے کا تقاضا ہے. پہلا مصرع تیرے دم سے دشت چمن ہوا لگے چاند چہروں کو چار چاند. یہاں لگے 100% درست ہے. اب مصرع ثانی میں باقی یہ دوسرا سے شعر دیکھیے. رے مفلسی کے غبار سے جو وٹے ہیں تارے غریب کے انہیں دیکھ کر ذرا مسکرا. یہاں لگیں کا تقاضا ہے. لگیں چار چاند چہروں کو چار چاند. وہ کششتی علم و شعور میں اور اس کے مصرع ثانی میں بھی اسی طرح ہے. شب تار میں در ذوق کھلا لگے یہاں لگے نبھ رہا ہے. شب تار میں در ذوق کھلا لگے چاند چہروں کو چار چاند. یہاں بھی لگے درست لگ رہا ہے. میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں میری ذاتی رائے ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھے شعر میں دل نامراد کا خواب تھا لگے چاند چاند چہروں کو چار چاند. یہاں بھی لگے درست ہے. باقی سارے اشعار میں لگیں کا تقاضا ہے جو ہے نا وہ تقاضا ہے. انہیں میں سے پہلے گلے لگا لگیں چار چہروں کو چار چاند. اسی طرح وہ بہار لطف کا سلسلہ لگیں چار چہروں چاند چہروں کو چار چاند. انہیں دیکھ کر ذرا مسکرا لگیں چاند چہروں کو چار چاند. تو ایک یہ بیر مطلب میں دعا کرتا ہوں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ تقاضا جو ہے اگر لگے گا یہاں پہ لگے کا استعمال ہوگا ردیف ہوگی تو پھر پیچھے ماضی ہو جانا چاہیے. جہاں پہ بھی حال آیا ہے نا مثلا مطلب ہے دوسرے مصرے میں حال آیا ہے کہ سبب بہار ادھر بھی آ تو یہاں پہ یہ غلط ہے. اسی طرح
दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में ज़रा मुस्कुरा, माजी नहीं है यहाँ पे भी वही इनका मसला बनेगा। इसी तरह अगला तीसरा शेर, तीसरा और चौथा शेर क्लियर है। पांचवें शेर में फिर है कि उन्हीं मैं से पहले लगे गले लगा, ये वही अमरिया सीगा है, तो ये भी यहाँ पे भी गलती है। और आखिरी छठे शेर में भी हो बहार लुत्फ का सिलसिला, तो ये भी यहाँ पे भी हो जो है ना, ये भी अमरिया है या तमन्नाई है, इसलिए यहाँ पे भी जहाँ पे भी तमन्नाई है या माजी नहीं आया तो वहाँ पे लगे रदीफ गलत हो जाएगी अपने जवाब के लिए। तो इससे बड़ी अच्छी बात की है दारक साहब ने। तो आपने बैर की बात की थी, तो वैसे इतनी मुनासिब भी नहीं है, लेकिन गैर मुनासिब बात भी नहीं है कि अमजद इस्लाम अमजद की एक मशहूर गज़ल है वो बैर के हवाले से, और भी बहुत सारी गज़लें हैं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, ये वही बैर है। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, हाँ ये वही बैर है जी, मुतरन्नम बैर जी। जी। मेरा ख्याल है अगर कोई दोस्त इस पर बात करना है, आप कोई इज़हार इस पर करना चाहते हैं, सेक्रेटरी साहब की राय ली जाएगी। सेक्रेटरी साहब की राय तो बहुत अहम होती है। हाँ, अहम हो गया या अहम है? अहम होती है। अच्छा, पता नहीं क्या। मैं क्योंकि मेरी अपनी सतह अभी कम है और शायरी सबक भी इतना नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत सी जगह पे तो असातिज़ा से जो है ना वो मैं इत्तेफाक करता हूँ, जो उन्होंने निशानदेहियाँ की हैं उसके मुताबिक जो है वो मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा कि जिस तरह आपने सबसे पहले तो ज़ुबान के एतबार से जिस चीज़ की वो निशानदेही की कि लगे का तकाजा, वो एक तो मैं उस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। फिर आपने जो उसमें रदीफ का उसका तरकीब का इस्तेमाल कि हर सिंफ की तरकीब को जो है वो ये लेके आए हैं, तो वो भी इनकी मतलब फ़न के एतबार से एक अच्छी चीज़ जो है वो उभर के सामने आई है। फिर आखिरी मतला में जो मक्ता में इन्होंने जो मतलब नात का एक वो उसको इख्तिताम नातिया शेर से किया है, तो वो बहुत खूबसूरती है। वैसे नौशेरवान साहब की बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि गज़ल को पढ़ने के बाद यही इस गज़ल से आसार आते हैं कि ये जैसे नात पढ़ी जा रही है, तो इससे ज़्यादा मैं इस पे क्या आप इस पर कोई बात करना चाहेंगे? क्या ये गज़ल की खामी है कि जिन इस पर नात का गुमाह होता है? क्या नहीं, ये इसकी खूबसूरती है कि इसको हम दोनों तरह से जो है ना इसका लुत्फ़ ले सकते हैं, चाहे वो इसके मजाजी में लिया जाए या इसके हकीकी में लिया जाए, इसको दोनों तरह से हम जो है ना उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गज़ल का दामन इतना तंग नहीं है कि वो नात का शेर को मतलब अपने अंदर समो न सके या किस तरह की जो बात है। तो ठीक है बाप, अगर और कोई बात करना चाहते हैं। हाँ चलें जनाब सदर के चलते चलते एक जुमला और ऐड कर दूँ कि गज़ल एक हैत का नाम है जी जिसमें अमूमन नात कही जाती है, तो इसलिए गज़ल सिर्फ एक हैत का नाम है। नज़्म की सूरत में भी नात हो सकती है, लेकिन अमूमन गज़ल की सूरत में होती है। तो ये तो अच्छा है किसी के लिए कि इस तरह के अल्फाज का चुनाव हो कि वो दो तरफ जा रहे हैं, तो ये तो खूबसूरती है। आप कुछ कहना चाहिए? ये बस फिर इख्तिताम ही करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा राना अब्बास बाबर को। ये मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात अभी अपनी काम उम्री में यानी शायरी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने बड़े अच्छे तजर्बे किए हैं और मुसलसल ये कर रहे हैं। किसी में तो ये मतलब ऐसे हो जाता है कि जैसे वो सारी चीज़ बनी बनाई बंदे के पास आ जाती है, तो बाद दफ़ा ऐसे लगता है कि इस पर मशक्क़त की गई है और उसे छुपाया नहीं मतलब जा सका। तो बाद दफ़ा मतलब तराकीब के चक्कर में शेर का वो जो हुस्न होता है वो भी बाद दफ़ा मतलब नहीं रहता, या वो हाथ से निकल जाता है, या ऐसे लगता है कि जैसे कि एक एक कहीं से काट के जोड़ के और इस तरह लिखा मतलब गया है। कभी कभार मतलब ऐसा होता है।
تو اتنی اس بہر کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی متفائل کہنا میں یہی چاہتا تھا، اور پھر انہوں نے ایک وہ پیش بھی کر دی کہ یہ وہ والی مطلب بہر ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو اس میں کچھ اشعار یاد ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اچھی کوشش ہے. زبان کے حوالے سے جو غلطی تھی وہ میں جب پہلی دفعہ اس کو ادھر بیٹھ کے دیکھا تھا تو وہ میرے ذہن میں آئی تھی، اور میں اکثر خود اس میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جہاں بعض دفعہ لگے ہی جمع کے ساتھ کر کے مطلب وہ مصرع ایسے گناہ ہوتا ہے کہ کرافٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہی درست ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لگیں یہی درست ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے اس دن اپنی غزل پیش کی آج انہوں نے کی، تو میں آپ سے اسی توسط سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو سینئر دوست ہے وہ اپنی چیزیں یہاں رکھیں. غزل ہو، نظم ہو، کوئی بھی اس کی آیت ہو، ابھی انہوں نے بات کی ہے، تاکہ گفتگو ہو سکے اور نئے دوستوں کو سیکھنے کا موقع ملے، بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو بس اسی پہ میں بحث کو تمام کرتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلیے بہت بہتر. آپ شکریہ بھی کرنا چاہیے. اب آپ کا بہت بہت شکریہ، غزل پہ بات کی. بس ٹھیک ہے. آگے لگے چاند چہروں کے چار بات کی. ترتیب بنا رہے ہیں. باقی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی ذمہ داری میری. ٹھیک ہے، میں تو ویسے اس جگہ پہ آگے بنتا نہیں تھا. کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا مستند ہے، آپ کا فرمایا ہو. جناب صدر آپ کی طرف سے میں مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے کلام سے آغاز کرتا ہوں. وہی وصال کی خواہش، وہی عذاب فراق. واہ. وہی وصال کی خواہش، وہی عذاب فراق. ہمارا عشق بھی اوروں سے مختلف کب ہے. کیا اچھا ہے. وہی وصال کی خواہش، وہی عذاب فراق. کیا اچھا ہے بھائی. واہ واہ واہ. ہمارا عشق بھی اوروں سے مختلف کب ہے. بہت اچھے. اور شعر دیکھیے کہ کچھ تو ملا ہمیں بھی تیری انجمن سے آج. کچھ تو ملا ہمیں بھی تیری انجمن سے آج. تحسین و آفرین نہ سہی، بے رخی سہی. کیا اچھا ہے. کچھ تو ملا ہمیں بھی تیری انجمن سے آج. تحسین و آفرین نہ سہی، بے رخی سہی. کیا اچھا ہے. چلا ہوں میں بھی یہی خواہش سفر لے کر. چلا ہوں میں بھی یہی خواہش سفر لے کر. پلٹ کے آؤں تو آؤں کوئی ہنر لے کر. کیا اچھا ہے. واہ واہ. چلا ہوں میں بھی یہی خواہش سفر لے کر. پلٹ کے آؤں تو آؤں کوئی ہنر لے کر. سفر کٹھن ہے نئے زخم بھی ملیں گے مگر. سفر کٹھن ہے نئے زخم بھی ملیں گے مگر. کہاں سے ساتھ چلوں کوئی چارہ گر لے کر. سفر کٹھن ہے نئے زخم بھی ملیں گے مگر. کہاں سے ساتھ چلوں کوئی چارہ گر لے کر. واہ واہ واہ. اگر اجازت پرواز ہی نہیں ملنی، اگر اجازت پرواز ہی نہیں ملنی تو کیا کروں گا خدایا یہ بالوں پر لے کر. واہ واہ واہ. بہت اچھے. اگر اجازت پرواز ہی نہیں ملنی تو کیا کروں گا خدایا یہ بالوں پر لے کر. میری نہیں تو میرے آنسوؤں کی قدر کرو. واہ. میری نہیں تو میرے آنسوؤں کی قدر کرو. تیرے حضور میں پہنچا ہوں چشم تر لے کر. تلاش رزق کی خاطر یہ ڈگریاں اپنی، تلاش رزق کی خاطر یہ ڈگریاں اپنی. بھٹک رہا ہوں یوں ہی کب سے در بدر لے کر. تلاش رزق کی خاطر یہ ڈگریاں اپنی. بھٹک رہا ہوں یوں ہی کب سے در بدر لے کر. تیرے فراق تیری بے رخی کا نذرانہ، تیرے فراق تیری بے رخی کا نذرانہ.
چلوں گا ساتھ اسے یوں ہی عمر بھر لے کر، واہ واہ جو پا سکے نہ حسن مقصد سفر اپنا، واہ جو پا سکے نہ حسن مقصد سفر اپنا، پلٹ کے آئے فقط گرد راہ گزر لے کر، واہ چلا ہوں میں بھی یہی خواہش سفر لے کر، پلٹ کے آؤں تو آؤں کوئی ہنر لے کر۔ کیا اچھا ہے، کیا بہت اچھا، اچھی، بہت اچھا، بہت اچھے بھائی۔ حضرت صاحب میں دعوت سلام دیتا ہوں جناب فرحان عباس بابا۔ جناب سسر کی اجازت سے مطلب سے میں نے جب اپنے واسطے جہاں نیا بنا لیا، میں نے جب اپنے میں نے واسطے جب اپنے واسطے جہاں نیا بنا لیا، جہاں پرست شخص نے مجھے خدا بنا لیا۔ واہ 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 زمین ٹس سے مس ہوئی نہ آسمان بس میں ہے، واہ زمین ٹس سے مس ہوئی نہ آسمان بس میں ہے، ہمارا پیٹ کاٹ کر عدو نے کیا بنا لیا۔ واہ واہ اور نہ باد سے جو بن سکا نہ جو سے جو نکل سکا، نہ باد سے جو بن سکا نہ جو سے جو نکل سکا، بشر نے جستجو کے بل وہ راستہ بنا لیا۔ واہ اور چمٹ کے جون کی طرح حیات کاٹنی نہ تھی، چمٹ کے جون کی طرح حیات کاٹنی نہ تھی، محل میں دل نہیں لگا تو جھونپڑا بنا لیا۔ کیا اچھا ہے، بہت اچھے، واہ 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 میں سنور گیا کہ اجڑ گیا، ابھی مجھ کو کوئی خبر نہیں، میں سنور گیا کہ اجڑ گیا، ابھی مجھ کو کوئی خبر نہیں، میرے آئینے کی جبین پر تیری بے رخی کا غبار ہے۔ واہ واہ میں سنور گیا کہ اجڑ گیا، میں سنور گیا کہ اجڑ گیا، ابھی مجھ کو کوئی خبر نہیں، واہ میرے آئینے کی جبین پر تیری بے رخی کا غبار ہے۔ آئے یہ سماعتوں میں جو لطف ہے، یہ جو ڈائری ہے کھلی کھلی، یہ سماعتوں میں جو لطف ہے، یہ جو ڈائری ہے کھلی کھلی، یہ مہک جو آئی ہے لفظ سے میری شاعری کی بہار ہے۔ یہ سماعتوں میں جو لطف ہے، یہ جو ڈائری ہے کھلی کھلی، یہ مہک جو آئی ہے لفظ سے میری شاعری کی بہار ہے بناوٹوں میں وہ دم کہاں کرے سادگی کا مقابلہ، ہے بناوٹوں میں وہ دم کہاں کرے سادگی کا مقابلہ، یہ صدا بہار خمار ہے، یہ جو سادگی کا خمار ہے۔ واہ واہ اور چلو چلو کچھ تو اچھا ہوا یہاں، میں تو سمجھا تھا ہوئے رائے کا، چلو کچھ تو اچھا ہوا یہاں، میں تو سمجھا تھا ہوئے رائے گا، رخ دوستاں کو دیکھ کر رخ دشمناں پہ بہار ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ واہ 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 یہ ہے جناب فرحان عباس بابر۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب عارف راؤ صاحب، ان کے شعر کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ۔ افسانے سنائے گئے وحشت کے جنوں کے، افسانے سنائے گئے وحشت کے جنوں کے، صحرا میں کوئی گیس کا کردار نہیں تھا۔ جناب عارف قیام بہت شکریہ سر۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے دو چار متفرقہ کا شعر سناؤں گا۔ جی جی تو وہ بھی جان نکالنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جدائی پر نہیں موقوف عالم صبر کا، واہ واہ، ایک جدائی پر نہیں موقوف عالم صبر کا، عاشقی میں اور بھی ہیں سلسلے جانا بہت، عاشقی میں اور بھی ہیں سلسلے جانا بہت، سوچتا ہوں کس طرح تنہا کٹے گا یہ سفر، سوچتا ہوں کس طرح تنہا کٹے گا یہ سفر، شرط ننگے پاؤں کی اور فاصلے جانا بہت، ننگے پاؤں کی، واہ 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 فاصلے جانا بہت، واہ واہ واہ۔ دو چار نئے شعر جو بستر والے ہوتے ہیں۔ خواہشوں کا جھمیلا رہنے دے، خواہشوں کا جھمیلا رہنے دے، خود کو بہتر ہے تنہا رہنے دے،
خواہشوں کا جھمیلا رہنے دے، خود خود کو کو بہتر ہے تنہا رہنے دے، اور اتنا شفاف بھی نہیں اچھا، اتنا شفاف بھی نہیں اچھا، من کو تھوڑا تو میلا رہنے دے، واہ 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 واہ، اتنا شفاف بھی نہیں اچھا، من کو تھوڑا تو میلا رہنے دے۔ اور ایک شعر ہے کہ کھویا کسی خیال میں ایسا کہ کھو گیا، اچھا بھائی، کھویا کسی خیال میں ایسا کہ کھو گیا، کہ کھو گیا، ہاں۔ اور لوگ میری زندگی جی کر چلے گئے۔ کھویا کسی خیال میں ایسا کہ کھو گیا، اور لوگ میری زندگی جی کر چلے گئے۔ واہ واہ واہ، یہ تو جناب عارف قیام رہو، اب میں دعوت کرام دوں گا جناب میں شروان آتے ہاتھ بھی دل پہ یہ دھرنے نہیں دیتی مجھ کو، ہاتھ بھی دل پہ یہ دھرنے نہیں دیتی مجھ کو، زندگی آہا بھی بھرنے واہ، بحر ہستی میں لگا بیٹھا ہوں غوطہ، لیکن بحر ہستی میں لگا بیٹھا ہوں غوطہ، لیکن وقت کی لہر ابھرنے نہیں دیتی، دھوکے بھائی دھوکے، دھوکے، لگا بیٹھا ہوں غوطہ، لیکن واہ، وقت کی لہر ابھرنے نہیں دیتی۔ واہ پھول کی مثل کھلا ہوں میں سرے شاخ حیات، واہ، بہت اعلیٰ مصرع، واہ واہ، پھول کی مثل کھلا ہوں میں سرے شاخ حیات، ایک دوا ہے جو بکھرنے نہیں دیتی مجھ کو، واہ واہ، بہت اچھے، پھول کی مثل کھلا ہوں میں سرے شاخ حیات، واہ ایک دوا ہے جو بکھرنے نہیں دیتی مجھ کو، واہ واہ، ایک اور غزل کے واہ، نکل آئے نہیں سی، زیادہ وقت لے گیا ہوں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سنائیں، آپ کے لیے ایسا ہے۔ شہر شہور پر ہیں اندھیرے پڑے ہوئے، واہ، شہر شہور پر ہیں اندھیرے اندھیرے پڑے ہوئے، ورنہ ہر ایک سمت ہیں رستے پڑے ہوئے، واہ واہ، کیا کرے، شہور پر ہیں کیا کہہ رہے اندھیرے ہیں، پڑے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ورنہ ہر ایک سمت ہیں رستے پڑے ہوئے، دیکھا ہے زندگی کے محلے میں جس طرف، ہوں، دیکھا ہے زندگی کے محلے میں جس طرف، ہر موڑ ہر گلی میں ہے صدمے پڑے، کیا اچھا ہے، بہت اچھے، زندگی کے واہ واہ، محلے میں جس طرف، کیا اچھا ہر کہا، موڑ ہر گلی میں ہے صدمے پڑے ہوئے، بہت اچھے، جب سے ہماری آنکھ فلک آشنا ہوئی، واہ، جب سے ہماری آنکھ فلک آشنا ہوئی، چاروں طرف ہیں چاند سے چہرے، چہرے پڑے، کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ، واہ، جب سے واہ، کیا رعایت فلک ہے، آشنا ہوئی، واہ واہ، فلک آشنا، واہ جب واہ، سے ہماری واہ آنکھ واہ، فلک آشنا ہوئی، بہت اچھے، واہ، واہ واہ، چاروں طرف ہیں چاند سے چہرے پڑے، واہ، رنگت ہے اس کے چہرے کی پھیکی پڑی ہوئی، واہ، رنگت ہے اس کے چہرے کی پھیکی پڑی ہوئی، احساب بھی ہیں وقت کے ڈھیلے پڑے، واہ، کیا بات ہے، رنگت ہے اس کے چہرے کی پھیکی واہ واہ، پڑی ہوئی، واہ واہ، احساب بھی ہیں وقت کے ڈھیلے ڈھیلے پڑے ہوئے، ایک خواب دیکھنا تھا ہمیں اور اس کے بعد، ایک خواب دیکھنا ایک تھا، خواب دیکھنا تھا ہمیں اور اس کے بعد، آنکھوں میں سارے خواب ہیں ٹوٹے پڑے ہوئے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، کیا کرے، ایک خواب دیکھنا تھا ہمیں اور اس کے بعد، آنکھوں میں سارے خواب ہیں ٹوٹے پڑے ہوئے، واہ، کیا کہہ، کیا کہہ، اہل جہاں کو تیری ضرورت ستائے گی، ہاں،
اہل جہاں کو تیری ضرورت ستائے گی جب تک کہ تیری جیب میں پیسے تھے پڑے ہوئے کیا ضرورت ستائے گی جب تک ہے تیری جب تک کہ تیری جیب میں پیسے پڑے ہوئے واہ دیکھے ہیں ہر قدم پہ سرے راہ زندگی واہ دیکھے ہیں ہر قدم پہ سرے راہ زندگی کتے کسی فقیر کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے واہ 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 دیکھے ہیں ہر قدم پہ سرے راہ زندگی واہ واہ کتے کسی فقیر کے پیچھے پڑے ہوئے عادل خرید پائے ہمیں کوئی کس طرح واہ عادل خرید پائے ہمیں کوئی کس طرح ایسے بھی ہم یہاں نہیں سستے کیا اچھا ہے واہ 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 عادل خرید پائے ہمیں کوئی کس طرح ایسے بھی ہم یہاں نہیں سستے سستے پڑے ہوئے واہ واہ شہر شہور پر ہیں اندھیرے پڑے ہوئے واہ ورنہ ہر ایک سمت ہیں رستے ہنستے پڑے ہوئے کیا واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے زبردست مطلب بہت اچھے واہ اہل جہاں کو میری ضرورت ستائے گی اہل جہاں کو تیری تیری ضرورت ستائے گی جب تک ہیں تیری جیب میں پیسے پڑے ہوئے یہ تھے جناب نوشیروان عادل اب میں دعوت کلام دوں گا جناب طارق نذیر جناب صدر ابھی نوشیروان عادل کہہ رہے تھے کہ رنگت ہے اس کے چہرے کی پیلی بڑی ہوئی تو میں بھی رنگت سے ہی بات کروں گا ٹھیک ہو وہ فرقت کے لمحوں میں بھی تازہ تھا وہ فرقت کے لمحوں میں بھی تازہ تھا میں پیلے موسم کے پتوں جیسا تھا وہ فرقت کے لمحوں میں بھی تازہ تھا میں پیلے موسم کے پتوں جیسا تھا اور لفظ بصیر اگرچہ اس کے نازک تھے لفظ بصیر اگرچہ اس کے نازک تھے لہجہ لیکن دکھتی آنکھوں جیسا لفظ بصیر اگرچہ اس کے نازک تھے لہجہ لیکن دکھتی آنکھوں جیسا واہ واہ بہت اچھے ایک دوسری غزل سے دو شعر چوٹ لگتی ضرور ہے دل پر چوٹ لگتی ضرور ہے دل پر بے سبب آنکھ نم نہیں ہوتی واہ 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 چوٹ لگتی ضرور ہے دل پر بے سبب بے سبب آنکھ نم نہیں ہوتی اور غم بھی ان سے کبھی نہیں ملتا غم بھی ان سے کبھی نہیں ملتا جن سے توقیر غم نہیں غم بھی ان سے کبھی نہیں ملتا جن سے توقیر غم نہیں ہوتی اور پنجابی کے چند اشعار فراہم بابا کے لیے خاص طور غمیاں پھیرے مول نہ پاؤں تیرے کارن واہ 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 غمیاں پھیرے مول نہ پاؤں تیرے کارن واہ خوشیاں ڈیرے خوب جمان تیرے کارن واہ 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 غمیاں پھیرے مول نہ پاؤں تیرے کارن واہ خوشیاں ڈیرے خوب جماون تیرے کار اور تیرے کار وچ ماتم میری صدراں دا تیرے گھر وچ تیرے کار وچ ماتم میری صدراں دا لوکی دین مبارک جان تیرے کار سوری تیرے دا میرے کار میرے کار وچ ماتم میری صدراں دا لوکی دین مبارک جان تیرے کار اور مانگ لے میتھوں جو جی چاندے جی صدقے کیا مصری کی روانی ہے مانگ لے میتھوں جو جی چاندے جی صدقے آیا تیرے لاڈ لڈان تیرے کار واہ 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 بہت اچھا مانگ لے میتھوں جو جی چاندے جی صدقے واہ واہ آیا تیرے لاڈ لڈان تیرے کار دل دا بال آنا اڑیے پہ جاندے دل دا بال ایانا اڑیے پہ جاندے
تائیں آ جانا پرچاون تیرے گھر دل دا باد یارا اڑیے پہ جاندا ہے تائیں آ جانا پرچاون تیرے گھر واہ یہ تو جناب طارق حسین صاحب، اب میں جناب صدر سے گزارش کروں گا کہ میرے کلام سے محدود تمام باپ کی اجازت سے دو چار اشعار جی اس سے پہلے نعت کے ایک دو اشعار جی کہ نعت لب پر سجائے پھرتے ہیں، کیا نعت لب پر سجائے پھرتے ہیں، دل مدینہ بنائے بہت اچھے اے واہ واہ سجائے پھرتے ہیں، واہ دل مدینہ دل مدینہ بنائے پھرتے ہیں، ہم نے چوما نہیں ہے روزے کو، ہم نے چوما نہیں ہے روزے کو، رنج یہ بھی اٹھائے ہم نے چوما نہیں ہے روزے کو، رنج یہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں، اور تیرے در پر بہائیں گے آنسو، واہ تیرے در پر بہائیں گے آنسو، خود کو پتھر بنائے پھرتے ہیں، کیا اچھا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، تیرے واہ واہ در پر بہائیں گے آنسو، واہ شاہ جی واہ، خود کو پتھر بنائے پھرتے ہیں، اور تیرے در تک رسائی ہو جائے، آہا لو خدا سے لگائے پھرتے ہیں، واہ 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 بہت اچھے، تیرے در تک رسائی ہو جائے، لو خدا سے لو لگائے، خدا سے لگائے پھرتے ہیں، اور ہر گھڑی آپ کے تصور میں ہر گھڑی آپ کے تصور، ساری دنیا بلائے پھرتے ہیں۔ بہت اچھا اچھا ہے واہ، اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ ایک آزار ہے، ایک آزار ہے جسم دیوار ہے، ایک آزار ہے جسم دیوار ہے، رکھ نہ دے کاٹ کر وقت تلوار ہے، رکھ نہ دے کاٹ کر وقت تلوار ہے، وقت تلوار ہے، غم نہیں ہے اگر زیست بیکار ہے، بہت اچھے، واہ غم نہیں ہے اگر زیست 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 بیکار ہے، بہت اچھے، اور دشت پانی نہیں ریت کا وار ہے، ریت کا وار ہے، رائے ریت کا وار ہے، درد ہے روح میں ہم، ضبط دشوار ہے، ہم، کہ دیکھیے کہ پیش ہے کربلا ہم، صبر درکار ہے، واہ واہ واہ، پیش ہے کربلا واہ صبر درکار، صبر درکار ہے، ایک منظر ہے اور خواب کے پار ہے، واہ ایک منظر ہے اور خواب کے خواب کے پار ہے، پھول ہے زندگی ہم، زندگی خار ہے، واہ اچھا پھول ہے، ہے اچھا زندگی اچھا اچھا، زندگی پھول خار ہے ہے زندگی اچھا اچھا، زندگی خار خار ہے، واہ، ایک عجب حسن سے ہاں آنکھ دو چار ہے، واہ، ایک عجب حسن سے آنکھ دو چار ہے، نیند آتی نہیں ہم، خواب دشوار ہے، واہ اچھا بہت شکریہ جی، واہ نیند آتی نہیں خواب دشوار، واہ، اس کے ساتھ ہی آج کا اجلاس تکمیل ہوئی، انشاءاللہ اگلے اجلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ زبردست